السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اما بعد، یہ ایپیسوڈ 2 محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ القواعد الاربع، جو کہ اگرچہ ہے بہت چھوٹا لیکن معانی میں بڑا ضخیم اور عظیم. جہاں سے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں چھوڑا تھا اس کو وہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہ ہے 3rd پیراگراف. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، کہ بس تم نے جب جان لیا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلقک، آپ کو پیدا کیا، لعبادتی، خلقہ یہ جو تخلیق ہے کہتے ہیں کہ عدم سے وجود بخشنا، کسی شے کو عدم سے وجود بخشنا، کلی عدم سے. تو لہٰذا جب کلی عدم سے کوئی وجود بخشنا یہ صرف خالق کا ہی خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے، اس لیے کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اس سے متصف نہیں قرار پا سکتی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مخلوق کے بارے میں کہ اس نے خلق کیا یا تخلیق کیا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بنایا. یعنی عموماً صنع کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن خلق کا لفظ نہیں بولا جاتا. تو جب تم نے جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے کس چیز کے لیے؟ لعبادتہ، اپنی عبادت کے لیے. فعلم، تو بس یہ بھی جان لیجئے کہ بے شک ان العبادت، کہ بے شک عبادت جو ہے، لا تسمى، نہیں کہا جاتا عبادت کو عبادت نہیں کہا جاتا الا مع التوحید، سوائے توحید کے. یعنی عبادت ہے ہی وہ جس میں توحید ہو، یعنی عبادت ہے ہی وہ کہ جو صرف اور صرف اللہ کی جائے. اگر اللہ کے ساتھ اوروں کو، غیر اللہ کو شریک کیا جائے یا غیر اللہ کی طرف افعال عبادت کا رخ موڑا جائے تو اگرچہ عبادت تو ہوگی لیکن معبودان باطلہ کی کہلائے گی. کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ، جس طرح کی نماز جو ہے وہ نماز نہیں کہلاتی الا مع الطہارہ، الا یہ کہ طہارت کے ساتھ ہو. یعنی طہارت جیسے کہ نماز کی شرط ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے طہارت کے بغیر. طہارت صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو. طہارت کبریٰ وہ ہوتی ہے کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور طہارت صغریٰ وہ ہوتی ہے کہ جس پر انسان، یعنی حدث صغریٰ وہ ہوتا ہے جس پر انسان طہارت صغریٰ کرتا ہے، یعنی وضو. تو حدث صغریٰ وہ ہوتا ہے جس پر وضو فرض ہو جاتا ہے، اور حدث کبریٰ وہ ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے نماز نہیں کہلائے گی سوائے طہارت کے بغیر، تو اسی طرح عبادت نہیں کہلائے گی توحید کے بغیر. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، بس جب شرک عبادت میں داخل ہو جائے تو فسدت، تو یہ عبادت کو خراب کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے. یعنی عبادت پر قابل قبول نہیں رہتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت نہیں رہتی. عبادت کیونکہ عبادت میں توحید نہیں ہے. کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جس طرح سے حدث جو ہے، حدث کہتے ہیں کہ جس سے انسان طہارت سے خارج ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حدث 2 طرح کا، حدث کبریٰ، حدث صغریٰ. کبریٰ جس سے انسان جو ہے وہ، جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور صغریٰ جس سے انسان پر صرف وضو ہی کرنا لازم آتا ہے. جیسے کہ حدث جب وہ طہارت میں داخل ہو جائے، جب حدث طہارت میں داخل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے طہارت جو ہے وہ اس سے نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی، بلکہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اس پیراگراف میں مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید، کہ عبادت نہیں کہلائے گی جب تک کہ توحید نہ ہو. توحید کے ساتھ جو چیز عبادت ہوگی وہی عبادت کہلائے گی. گویا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حقیقی عبادت ہے ہی وہ کہ جس میں توحید ہو. ورنہ عبادت تو سورج کے پجاری بھی سورج کی کیا کرتے ہیں، معبودان باطلہ کی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مشرکین. تو عبادت تو وہ بھی کہلاتی ہے لیکن وہ حقیقی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ شرک ہے، عبادت میں شرک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ یہ وہ عبادت ہے کیا کہ جب یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے تو اس کو شرک کہا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا انسان کے لیے، کیونکہ جتنے ہمارے معاشرے میں کلمہ گو حضرات ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے،
ہم تو جو کام کر رہے ہیں یہ تو عین توحید ہے. ہم جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں, یہ تو توحید ہے, یہ تو شرک نہیں ہے. تو جب آپ آگے سے کہتے ہیں ان کو کہ بھائی نہیں جی آپ عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے, وہ کہیں گے بھائی ہم تو عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو پکار رہے ہیں, ہم تو نظر و نیاز کر رہے ہیں, ہم عبادت تو نہیں کر رہے. لہٰذا اب کنٹروورسی کہاں آ گئی کہ عبادت کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے, یعنی کون سے افعال عبادت ہیں اور کون سے افعال عبادت نہیں ہیں. جب اس کنٹروورسی کو انسان حل کر لے گا یا اس مسئلے کو انسان حل کر لے گا تو پھر انسان اس نتیجے پر پہنچ سکے گا کہ کون سے ایسے افعال ہیں جو کہ عبادت کہلاتے ہیں, اور اگر وہ افعال اللہ کے لیے انجام دیے جائے تو توحید ہے, اور غیر اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو شرک ہے. تو لہٰذا اہل علم نے عبادات کی مختلف تعریف کی ہے, اور عبادت کی جو بنیادی اچھی تعریفات میں سے جو مجھے پرسنلی پسند ہے وہ دو اہل علم کی ہے. اور پہلا جو ہے وہ عبادت شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ نے کی ہے, اور وہ ہے کہ امتثال خطاب الشرع مقترنا بالحب والخضوع. عبادت کہتے ہیں کہ شریعت کے خطاب کو بجا لانا, شریعت کے خطاب کو بجا لانا. اور خطاب الشرع یعنی شریعت کا جو خطاب ہے وہ دو طرح کا ہے, جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ ثلاثۃ الاصول وادلتها میں بھی پڑھا ہے. تو دو طرح کا, میں انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ ریفرنسز آپ کو دوسرے رسائل کے بھی دیتا رہوں گا جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, تاکہ طوالت نہ ہو اور اختصار کے ساتھ بات کو آپ کو سمجھایا جا سکے. تو لہٰذا جس سیکوینس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ہم ایپیسوڈز رکھیں گے اور جس سیکوینس میں رسائل رکھیں گے تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سیکوینس کو آپ فالو کیجئے, کیونکہ عموماً جو بعد میں رسائل کور کروں گا ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گے جس میں آپ کو پچھلے یا سابقہ رسائل کا ریفرنس آپ کو دوں گا تاکہ بعد میں مزید طوالت نہ ہو. تو عبادت خطاب الشرع یہ میں آپ کو میں بتا ہی رہا تھا کہ ثلاثۃ الاصول میں بھی ذکر کر چکا ہوں. تو شرعی خطاب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خبری اور ایک ہوتا ہے طلبی. خبری وہ خطاب ہوتا ہے کہ جہاں پہ شریعت نے بہت سارے حقائق کے بارے میں خبر دی, جیسے کہ جنت کا وجود, جہنم کا وجود, جنت کا وجود, ارواح یعنی روحوں کا وجود, فرشتوں کا وجود وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ایسا خطاب شرعی جو خبری ہو اس کو بجا لانا گویا کہ اس کی تصدیق کرنا ہے دل و جاں سے, یہ مان لینا ہے کہ ہاں اللہ کی طرف سے ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے مان لیا, قبول کیا اس کو, کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہ ہو. اور اگر خطاب شرع یعنی شرعی خطاب جو ہے وہ طلبی ہو, وہ ہوتا ہے کہ جس میں شریعت نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ نماز کا مطالبہ, اقامت الصلاۃ, ایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ کا ادا کرنا, حج کا ادا کرنا. یہ جو جتنے اوامر و نواہی ہیں, یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے روکا ہے, ان تمام خطابات کو طلبی کہا جاتا ہے. اور ان ایسے خطاب شرعی جو کہ طلبی نوعیت کے ہوتے ہیں ان کا بجا لانا جو ہے وہ سب سے پہلے اس پر تصدیق کرنا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, میں مانتا ہوں, اور دوسرا اس پر عمل کرنا. یعنی اگر نماز کا حکم ہے تو نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا, ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے, اور اسی طرح نماز کو قائم کرنا اور اقامت الصلاۃ یعنی عمل کے ساتھ کر کے دکھانا, یہ دونوں بجا لانا ہے. تو عبادت کی تعریف میں جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ امتثال خطاب الشرع, شرعی خطاب کو بجا لانا, خطابات شرعیہ کو بجا لانا, مقترنا بالحب والخضوع, محبت کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری اور اپنے آپ کو رب کے آگے جھکاتے ہوئے, یہ معنی ہے. یعنی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادات کی یہ دو ارکان ہیں, محبت اور خوف, امید اور خوف, یہ دو رکن ہیں, امید اور خوف. اور جو محبت کی جو عبادت کی جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ محبت ہے. گویا کہ پرندے جیسی مثال ہے کہ ایسا پرندہ جس کے دو پر ہیں, یعنی ایک خوف ہے ایک محبت ہے,
اور اس کا سر جو ہے وہ ایک خوف ہے اور ایک امید ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ محبت ہے۔ تو امید اور خوف کے درمیان انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ امید اللہ سے ثواب کی، اور خوف اپنے اعمال کی عدم قبولیت کی، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی ناراضگی کی، اور محبت اللہ سے کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنا، یہ پورا ارکان عبادت بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، یہ اختصار کے ساتھ اس تعریف میں ہے: امتثال خطاب الشرع مقترنا بالحب والخضوع، خطاب شرعیہ کو بجا لانا اللہ سے محبت کرتے ہوئے، عبادات سے محبت کرتے ہوئے، ایمان سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سے امید باندھتے ہوئے، اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یہ ہے عبادت۔ اس سے ایک اور اچھی تعریف بھی جو کہ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور وہ ہے خضوع اختیاری لطلب النفع الغیبی۔ عبادت وہ ہے کہ جس میں خضوع اختیاری ہو، یعنی والنٹریلی انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرے، سرنڈر کرے، جھک جائے۔ کس لیے؟ لطلب النفع الغیبی، کسی غیبی منفعت، کسی غیبی فائدے کی طلب میں، کسی غیبی فائدے کی طلب میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے لیکن وہ غیبی فائدہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو اس کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ غیبی امداد نہیں ہے۔ غیبی امداد کے لیے کسی کو ایسے پکارنا کہ آپ اس کے آگے گر جانا، جھک جانا، یہ ہے عبادت۔ اور یہ بڑی ایک جامع تعریف ہے۔ اس عبادت کی اگر ڈیفینیشن کو انسان یاد رکھے گا تو اس سے بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ جب آپ آگے ایڈوانس توحید کے مسائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تعریف یہ یاد رکھیے گا، اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری کنٹروورسیز کریٹ ہی اسی طرح ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں کو پکارنا عبادت ہے، فلاں کو پکارنا عبادت نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ واٹ از دس ڈفرینشیٹنگ لائن بٹوین دیز ٹو یا بٹوین دیز تھنگس، کہ ایک کو آپ عبادت کہہ رہے ہو، ایک کو آپ نہیں کہہ رہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا عموماً جو ڈفرینشیٹنگ لائن ہوگی وہ یہ ہوگی، یا تو اس میں خضوع ہوگا اور ایک میں خضوع ہوگا، ایک میں خضوع نہیں ہوگا۔ خضوع کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سبمٹ کر دینا۔ تو یا تو خضوع یا خضوع ہوگا ایک میں اور ایک میں نہیں ہوگا، اور یا پھر امداد غیبی کا سوال کیا جا رہا ہے، یعنی جو عموماً ہمارے انڈو پاک معاشرے میں یہ سوال کیا کرتے ہیں ہم کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، کہ اے محمد میری جھولی بھر دے۔ اب یہ جو جھولی بھرنا ہے یہ امداد غیبی ہے، اور یا محمد کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے پکارنا یہ خضوع اختیاری ہے، یعنی اختیاری طور پر انسان جو ہے وہ عاجزی کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے۔ تو یہ عین عبادت ہے اور یہ عین شرک ہے۔ غیبی امداد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جا رہا ہے۔ غیبی امداد عموماً انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سپر نیچرل کوئی ڈیمانڈ، کوئی سپر نیچرل ہیلپ، کہ ایسی مثال کے طور پر اولاد کا طلب کرنا، بگڑی بنا دینا، اور اسی طرح کسی بھی دنیا اور آخرت کے حوالے سے منفعت، ایسا فائدہ جو نارملی ایک انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے پانی کا گلاس دینا۔ اب یہ اس کی نارمل طاقت میں ہے، نارمل کیپیبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اس سے یہ سوال کرنا یہ امداد غیبی نہیں ہے، اور جس طریقے سے آپ سوال کر رہے ہیں یہ خضوع اختیاری نہیں ہے، یعنی یہ اختیاری طور پر خضوع نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ ایک امریکہ میں ایک پیر صاحب ہیں، اور اس آپ کراچی میں بیٹھ کے اس پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ یا فلاں اغثنی، یا فلاں مجھے اولاد دے، تو اب آپ نے جس طریقے سے اس کو پکارا ہے یہ اختیاری طور پر خضوع ہے، یعنی آپ اس کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو امداد طلب کی گئی ہے وہ غیبی امداد ہے، کیونکہ یہ نارملی ہر انسان کی یعنی نارملی انسان کی کیپیسٹی اور استطاعت اور طاقت میں نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو اولاد دے یا بارش برسائے، ٹھیک ہے؟ تو بارش دینا یا برسانا یہ اس طریقے سے مثال کے طور پر جو انسان کی کیپیبلٹی میں نہ ہو، تو یہ امداد غیبی کہلاتی ہے، یعنی سپر نیچرل ہیلپ اس کو کہتے ہیں،
تو یہ عبادت کا معنی آپ اس کو میمورائز کر لیں ان دونوں تعریفوں کو. یہ انشاءاللہ آپ کو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کب عبادت شرک ہوتی ہے، کب عبادت توحید ہوتی ہے، یعنی وہی فعل جب اللہ کے لیے کیا جائے تو توحید ہے اور غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہے. یہ تمام کنٹروورسیز کو حل انہی دو ذریعے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ تعریف ہے. اور توحید جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کی عموماً تعریف، توحید کی جو ہے وہ عموماً تعریف کی جاتی ہے افراد اللہ بحق ہی، کہ اللہ کو اس کے حقائق حقوق میں منفرد قرار دینا. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واحد رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں منفرد جاننا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. تو یہ 3 طرح کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 طرح کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کو عموماً توحید کی تعریف کی جاتی ہے افراد اللہ بحق ہی، اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق میں منفرد جانا، اور حقوق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ بڑی بہترین ایک مثال سے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تم دیکھتے ہو کہ نماز بغیر وضو کے نہیں، اور اگر کوئی چیز وضو کو توڑ دے تو طہارت کو یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے، تو کوئی چیز یعنی اگر حدث طہارت میں داخل ہو جائے تو طہارت ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی. اسی طرح شرک بھی اگر توحید میں داخل ہو جائے تو پھر انسان کا دین اور توحید فاسد اور باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ایک شبہ جو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں اسی اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر آپ دیکھیں کسی شخص کو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرا ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کر رہا ہے اور ٹائم سے بالکل ٹائم لے کے سجود اور رکوع میں ایک اعتدال قائم کیے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آیا کہ اس کی نماز قابل قبول ہے یا فاسد ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے اس کی نماز فاسد ہے. کیوں؟ اس کی نماز چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے جتنی ہی لمبی گھنٹوں والی نماز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک کنڈیشن مسنگ ہے اور وہ ہے طہارت. اسی طرح اگر کوئی شخص بہت اچھے سے ہی عبادت کیوں نہ کر رہا ہو، بہت حاجی اور صدقہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، بہت ہی زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اعمال میں شرک ہے، غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، مزار جاتا ہے، قبر پرستی بھی کرتا ہے، قبر والوں کے آگے بھی جھکتا ہے، قبر والوں کے نام پر بھی نظر و نیاز دیتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ بہت سے لوگ پھر یہاں پہ کیوں ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا اتنا بڑا آدمی، اتنے نیک کام کرنے والا، تم کہتے ہو اس کی عبادات جو ہیں وہ ساری کے ساری فاسد ہیں. جی ہاں، یہاں پہ انسان تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے، لیکن ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس ایسپیکٹ سے دیکھے کہ یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. انسان اس ایسپیکٹ سے نہ دیکھے کہ یہ خود کیا کر رہا ہے. جب انسان یہ دیکھے گا کہ یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، اللہ کا حق تھا کہ خالص اسی کو پکارا جائے، اسی کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، وقتاً فوقتاً ایسے علماء کا اہتمام کیا کہ جو ہر صدی میں آ کے اس دین کی تجدید کریں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک کی نفی اور رد کریں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، اور پھر فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل مرکوز کیے ہوئے ہیں. ان تمام اہتمام کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، تو میں اس کے بارے میں ایموشنل تو ہو سکتا ہوں، لیکن ایموشنل ہونا کوئی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. حقائق پر انسان کو پرکھا جائے گا، حقائق پر انسان کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو. عاملۃ ناصبہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو کہ تھکے ہارے ہوں گے، بڑے بھاری بھرکم اعمال کر کے آئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اتنا عمل کیا ہوگا قیامت والے دن، لیکن تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، پھینکے جائیں گے اس میں. تو بات یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، ایک ہے اتباع سنت اور ایک ہے توحید، اور ایک ہے اخلاص اور ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دونوں پر چیک لگے گا تو عمل قبول ہوگا، اور یہ دونوں پر چیک نہیں لگے گا تو عمل قابل قبول نہیں ہے. آگے فرمایا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتِ الْعِبَادَةَ، بس تم اگر جب یہ جان لو کہ جب شرک جو ہے
جب وہ عبادت میں خلط ملط ہو جائے، یعنی خالط یعنی مکس ہو جائے، یعنی شرک عبادت میں داخل ہو جائے، مکس ہو جائے، افسدہا تو یہ عبادت کو فاسد کر دیتا ہے، واحبط العمل اور عمل کو برباد کر دیتا ہے، وصار صاحبہ من الخالدین فی النار اور صاحب عمل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ، یعنی یہاں پہ جو شرک ہے اس سے مراد شرک اکبر ہے، کیونکہ شرک اکبر کے ارتکاب سے ہی اگر انسان اس حال میں مر گیا اور توبہ نہ کی تو اس حال میں مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن اگر شرک اصغر ہے تو پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کا عذاب دے۔ انشاءاللہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین فرق کیا ہے اور اس کا حکم کیا، انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے دیگر آگے آنے والی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ لہٰذا یہ بتایا کہ جب شرک اکبر عبادت میں داخل ہو جائے تو عبادت کو برباد کر دیتا ہے، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ اور جو صاحب عمل ہوتا ہے وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ عرفتہ تو جب یہ جان لیا تم نے تو پھر یہ بھی جان لو، عرفتہ انا تم نے یہ بھی جان لیا ہوگا کہ انا اہم کہ بے شک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز علیہ کا تم پر وہ کیا ہے، معرفت ذالک، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ شرک جب عبادت میں آگے داخل ہو گیا تو عبادت کو برباد کر دے گا اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، تو جب تم نے یہ جان لیا تو لہٰذا یہ بھی جان لو کہ تم پر اس چیز کی معرفت یعنی شرک کی معرفت ضروری ہے۔ شرک کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ توحید کی معرفت کیوں نہیں؟ سوال جواب، بالاضداد تعرف الاشیاء کہ اپوزٹس کے ذریعے ہی، ضد کے ذریعے ہی چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ اچھا کیا ہے، برائی کو جان لو اچھائی پتہ چل جائے گی، رات کیا ہے، دن کو پہچان لو رات پتہ چل جائے گی، سچ کیا ہے، جھوٹ کو جان لو سچ پتہ چل جائے گا، توحید کیا ہے، شرک کو جان لو توحید پتہ چل جائے گی۔ تو لہٰذا توحید کو جاننا، توحید کیا ہے، توحید کو جاننے سے بھی آتی ہے اور شرک کو جاننے سے بھی آتی ہے، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من لم يعرف الاسلام لم يعرف الجاہلیہ لم يعرف الاسلام، کہ جو شخص جاہلیت کو نہیں جانتا وہ اسلام کو بھی نہیں جان سکے گا، کیونکہ اسلام کا حسن، اسلام کی اچھائی، اس کا حسن تبھی واضح ہوگا جو اس کے برمقابل یعنی ضد یعنی شرک کی وضاحت ہوگی۔ تو انسان کو اصل میں شرک کی معرفت ہونی چاہیے کہ شرک ہے کیا، اس خوف سے کہ وہ اس میں پڑ نہ جائے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رازداں صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ میں کہیں اس میں نہ پڑ جاؤں۔ لہٰذا شرک کو جاننا، باطل کو جاننا، گمراہیوں کی معرفت ہونا یہ انسان کے لیے ضروری، خصوصاً اس دور میں فتنوں کی معرفت ہونا، تاکہ انسان جو ہے وہ ان فتنوں میں نہ پڑ سکے۔ تو علیہ کا معرفت ذالک، یعنی آپ پر یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ شرک کی معرفت آپ کے پاس ہو۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے، لعل یعنی امید کے لیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شیطانی جال سے جو ہے وہ بچا لے گا، اس کو یخلصک یعنی آپ کو اس سے دور کر دے گا، خالص کر دے گا یعنی الگ کر دے گا۔ وہی شرک باللہ، اور وہ کیا ہے، یعنی کس چیز کی معرفت، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ الذی قال اللہ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، یہ آیت دیکھیں۔ لہٰذا لائق ہے کہ انسان کہ اپنی زندگی میں بار بار مسلسل توحید کا طالب علم رہے، توحید کی معرفت اپنائے اور شرک کو جانے کی شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، کہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ یہاں پہ بعض اہل علم یہاں پہ ایک نقطہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان یشرک بہ، یہ ان جو ہے وہ مصدر معول کے لیے آیا، یعنی فعل مضارع کو یشرکا کو مصدر کی تعویل کرنے کے لیے آیا، یعنی مصدر بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو
تو لہٰذا معنی یہ ہوگا ان اللہ لا یغفر شرکن باللہ، شرکن. تو جب یہ فعل مضارع کو ان کے ذریعے مصدر کی تعویل کے لیے یا مصدر کو بنانے کے لیے آتا ہے تو یہ نکرہ کہلاتا ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نکرہ جو ہے وہ عموم کے سیاق میں آ جائے تو النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، کہ نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کو فائدہ دیتا ہے. لہٰذا یہاں پہ عمومی شرک مراد ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. بعض اہل علم نے اس کو ترجیح دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو. شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان کے اصل ایمان کی نفی ہو جائے. اور شرک اکبر، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، شرک اکبر وہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان کے اصل ایمان کی نفی ہو جائے، اس کا اصل ایمان جو ہے وہ زائل ہو جائے. اور شرک اصغر وہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان کا اصل ایمان تو زائل نہ ہو لیکن اس کی توحید میں اور ایمان میں خلل ضرور واقع ہوگا. لہٰذا یہ جو میں نے بات کہی کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شرک عام ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو شرک اصغر کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اصغر دیگر گناہوں کی طرح اللہ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے. لیکن جو شرک اصغر کا مرتکب ہے اس قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی عذاب ملے گا یا پھر اس کا موازنہ ضرور ہوگا، یعنی وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے برے نامہ اعمال میں میزان میں ضرور آئے گا. یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان برا عمل ایک برائی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، جب معاف کر دیا تو پھر وہ میزان میں تولا نہیں جائے گا نیک اعمال کے ساتھ. لیکن اگر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو اس گناہ کو نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، اور پھر اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری نہیں ہوا بلکہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پھر وہ جہنم میں جائے. تو بتائیے رہا ہوں کہ شرک اصغر کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، اس آیت کے تحت بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، یعنی میزان میں یہ ضرور تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخری بات کرتے ہوئے اس ایپیسوڈ کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے. اس کا بنیادی سا سمپل سا جواب یہ ہے، بالکل توحید کے منافی ہے. توحید کیا تھا؟ افراد اللہ بحق ہی، اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق میں منفرد قرار دینا، یہ توحید تھا. شرک اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی غیر کو دے دینا. جعل حقوق اللہ یا جعل من حقوق اللہ لغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو اللہ کے حقوق دے دینا. اب چاہے وہ شرک بھی اسی طرح توحید کی 3 اقسام کی طرح ہیں، ربوبیت میں شرک، الوہیت میں شرک اور اسماء و صفات میں شرک. لہٰذا شرک اکبر کی اب تعریف زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ ہوگی کہ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جس میں انسان اللہ کے حقوق میں سے کسی غیر کو دے دے اس طرح سے کہ اس کا اصل ایمان زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور شرک اصغر وہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حقوق میں سے کسی غیر اللہ کو کوئی حق دے دیتا ہے اس طرح سے کہ اس کا اصل ایمان تو زائل نہیں ہوتا لیکن ایمان میں اور توحید میں خلل ضرور آتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.